اسد، پریہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو جانے تکلیف کے کون سے مراحل سے گزر رہا تھا۔ سر، آپ کا کافی خون لیا ہے، آپ کچھ فروٹس کھا لیں۔ ایک نرس نے اس کی جانب فروٹس کی ٹرے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خون تو کچھ بھی نہیں۔ اگر میں مرنے کے بھی قریب ہوں اور کوئی کہے آخری کچھ سانسیں ابھی باقی ہیں، تم جی سکتے ہو، تو وہ بھی میں اپنے جگر کو دیکھ کر اپنے سامنے زندہ کھڑا کر دوں اور خود موت کو گلے لگا لوں۔ اسد نے نم آنکھوں سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ پریہ نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ مزید بڑھایا، جبکہ نرس بھی تکلیف سے اسے دیکھتی فروٹس وہاں رکھ کر چلی گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، احمد بھائی نے بولا ہے، آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ پریہ نے نم آنکھوں سے اس کا سر خود کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس وہی ہے پریہ، میری فیملی، سب کچھ۔ ابھی تو میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی بھی نہیں مانگی۔ اسد نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اسد، اللہ پر بھروسہ رکھو، پریہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نم لہجے میں کہا، لیکن وہ خاموشی سے اس کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ اتنا وقت ہو گیا، اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ پاکیزہ نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ ہسپتال ہے، آ جائے گا پاکیزہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، عنایہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نم لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں آ رہا یار، کیوں؟ پاکیزہ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے بولو مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اسے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ جان بوجھ کر رہا ہے، اسے ہمیشہ ہی مزہ آتا ہے مجھے سے تڑپتے دیکھ کر، پاکیزہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ عنایہ جلدی سے آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ پاکیزہ، پارس بھائی کو ہوش آ گیا ہے اور سب بڑے وہاں موجود ہیں۔ اس سے پہلے عنایہ کچھ کہتی پریہ نے آ کر کہا، جبکہ خوشی سے پاکیزہ کا وجود پتھرایا اور وہ بے یقینی سے پریہ کی جانب دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، کہا تھا نا پاکیزہ، عنایہ نے جلدی سے پاکیزہ کو گلے لگا کر اس کا ماتھا محبت سے چومتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور آنکھیں روانی سے بھیگنے لگی۔ چلیں اب وہاں، پریہ نے قریب آ کر پاکیزہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے اس رب کا شکریہ ادا کر لوں جس نے پھر اسے میری جانب لٹایا ہے، پاکیزہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا اور جلدی سے نوافل ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی، جبکہ پیچھے عنایہ اور پریہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ زویار بھی وہاں ہے؟ عنایہ نے لب چباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بھائی کو بھی نہیں پتا، وہ گارڈن کی طرف ہے، میں جاتی ہوں وہاں۔ نہیں، میں جاؤں گی، عنایہ نے التجائیہ کہا۔ جی ضرور جائیں، پریہ نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ عنایہ جلدی سے زویار کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پریہ واپس روم کی جانب۔ ٹھیک ہے، جلدی بول، ٹھیک ہے؟ اسد نے بے صبری سے اس کے قریب جا کر پوچھا، جبکہ باقی پاس کھڑے سب بڑے اس کی اس بے قراری پر مسکرا دی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس تم یہ تکیہ سیٹ کرو، مجھے اوپر ہو کر بیٹھنا ہے، پارس نے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سدرا بیگم نے تڑپ کر کہا۔ مما ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو، آئی پرومس۔ پارس نے ایک نظر ملیحہ بیگم، حسن صاحب، ضیاء، معروف اور ماہوش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کم آن پاپا اینڈ ہالو، آئی ایم یور اسٹرانگ سن۔ ایسے آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگ رہے، پارس نے محبت سے کہا، جس پر دونوں نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جلدی سے آنسو پہنچے۔ اسد نے تکیہ سیٹ کیا تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پکا نا بیٹا، ٹھیک ہو؟ سدرا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ جی مما، بالکل ٹھیک ہوں، پارس نے مضبوطی سے کہا۔ سدرا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے بال سنوار کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ شکر ہے اللہ تیرا، لاکھ لاکھ، ملیحہ بیگم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، معروف اور ماہوش نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ بھائی کی شہزادی ہو، بھائی بالکل ٹھیک ہے، پارس نے محبت سے کہا، جس پر وہ آنسو پینے لگی۔ پکا نا؟ جان نکال دی تھی تم نے؟ اسد نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں میرے شہزادے، میں بالکل ٹھیک ہوں،
جہاں اتنی محبت کرنے والے لوگ موجود ہوں وہاں مجھے کب کچھ ہو سکتا ہے؟ پارس نے یقین سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اب اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ اسد آئی لو یو یار، ڈونٹ ٹیک ٹو مچ اسٹریس، آئی ایم آل رائٹ۔ پارس نے محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا آئی لو یو ٹو، بس تجھے کھونا کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں کی بیویاں باہر موجود ہیں، اگر انہوں نے اظہار محبت سن لیا کیا گزرے گی ان پر؟ معروف نے شرارت سے کہا، جس پر کمرے میں موجود سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری۔ زیار، عنایہ نے اس کے قریب آ کر آہستگی سے کہا جو خود کو سگریٹ کے ذریعے جلانے میں مصروف تھا۔ ابھی نہیں عنایہ، ابھی نہیں، جاؤ یہاں سے۔ زیار نے سگریٹ کی کش لیتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا یہ کیوں پی رہے ہو؟ مت پیو۔ عنایہ نے اس کے لبوں سے سگریٹ کھینچ کر پھینکتے ہوئے کہا اپنی حد میں رہو تم، اب مجھ پر تمہارا ایسا کوئی حق نہیں ہے جو تم مجھے روکو ٹوکو۔ زیار نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عنایہ کا دل تکلیف سے پھٹنے لگا اور آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ جاؤ یہاں سے، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنے دل میں اٹھتی تکلیف کو دباتا انتہائی سرد مہری سے بولا پارس کو ہوش آ گیا ہے، جاؤ مل لو۔ عنایہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ اسے مزید جواب دیے بغیر اندر کی جانب بڑھ گیا جبکہ عنایہ وہاں کھڑی اپنے آنسو پینے لگی۔ میرا کیا قصور اللہ؟ عنایہ نے آسماں کی جانب دیکھا۔ پاکیزہ، مجھے معاف کر دو۔ اس سے پہلے وہ اپنے قدم پارس کے کمرے کے اندر کی جانب بڑھاتی اس کے کان میں سلیمان صاحب کی لرزتی آواز گونجی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پلٹ کر اس شخص کی جانب دیکھا جس نے اس سے اس کا وجود زندگی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، آئی پرومس۔ میں نے اسے کہا تھا تمہیں واپس چھوڑ دے لیکن وہ نہیں مانا، پلیز یقین کرو۔ انہوں نے پاکیزہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا جو پاکیزہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ سلیمان صاحب نے حیرت سے اپنے ہاتھ پاکیزہ کے ہاتھ میں دیکھے۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ سلیمان صاحب نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے پاکیزہ کو جواب دیتی اسے کمرے سے مسکراتی آوازیں سنائی دینے لگی اور پھر ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑے وجود کو دیکھا جس کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا اور وہ کچھ ہی لمحوں میں بیمار لگنے لگا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، پاکیزہ نے ان کے ہاتھ پر گرفت سہد کر کے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ میری بیٹی صحیح کہتی ہے، مخبتوں میں پروئے ہوئے لوگ ہو آپ، اللہ تمہیں اس کا اجر دے، خوشیوں بھری لمبی زندگی دے۔ انہوں نے کپ کپاتا ہوا اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، پاکیزہ نے نم آنکھوں سے کہا اور اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دی جبکہ وہ بینچ پر بیٹھ گئے۔ ہمیں ان دونوں کو اکیلے کچھ وقت دینا چاہیے۔ پاکیزہ کے کمرے میں داخل ہونے پر ضیاء صاحب نے کمرے میں موجود سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا اشارہ سمجھ کر سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب قدم بڑھائے جو تکیے کے ساتھ پشت لگائے بیٹھا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب؟ پاکیزہ نے اس کے بالکل قریب جا کر دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا جبکہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ڈو آئی نو یو؟ پارس نے آئی برو اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پاکیزہ نے حیرت اور صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم مجھے نہیں جانتے؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ پاکیزہ نے لرزتی آواز میں پوچھا اور ساتھ ہی اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں سچ میں نہیں جانتا ہوں تمہیں، میڈم تم ہو کون؟ پارس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ پارس کی یوں بیگانگی پر پاکیزہ کا دل دہل کر رہ گیا۔ تم مجھے نہیں جانتے؟ میں تمہاری تم میری ڈاکٹر ہو، پارس نے اسے ٹوکتے ہوئے اس کے سفید لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، سمجھ آیا؟ پاکیزہ نے اب کی بار غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا جبکہ تکلیف سے دل پھٹنے لگا۔ بیوی؟ مطلب میں شادی شدہ ہوں؟
یو آر ٹیلنگ می دیٹ آئی گاٹ میریڈ. پارس نے کہکھا لگاتے ہوئے کہا. یعنی اس کی نظر میں پاکیزہ نے جو بھی کہا وہ صرف ایک مذاق ہے. ہاں پارس، تم نے مجھ سے شادی کی ہے، ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ پاکیزہ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا. پروو اٹ. پارس نے اپنی نیلی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، جبکہ پاکیزہ کی دھڑکن تھمی اور آنکھیں بھیگنے لگی. کیا ثابت کروں میں؟ اس میں ثابت کرنے والی آخر کیا بات ہے؟ بس کرو پارس، بس بھی کرو. یہ سب مت کرو، بہت درد ہوتا ہے. پاکیزہ نے واپس سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا. مت کرو پارس، مجھے سمیٹ لو خود میں. ایسے مت کرو، مجھے سمجھو ورنہ میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی. پاکیزہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے شکوہ کیا، لیکن زبان سے نہیں کہا. او کم آن، یو ڈونٹ ایون نو می. پارس نے واپس سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا. پارس کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی. تم پارس ہو، میرے بچپن کے دوست اور میری محبت. تم میرے شوہر ہو، تمہیں کیوں یاد نہیں آ رہا؟ پاکیزہ نے نم ہوتی آنکھیں بند کر کے کہا. پارس کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ پلیز مت کرو، اور برداشت نہیں ہے مجھ میں. یہ دیکھو لاکٹ، تم نے مجھے پہنایا تھا، ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. کیوں کر رہے ہو پارس؟ پاکیزہ نے تکلیف سے اپنے لاکٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور آنکھیں شدت سے برسنے لگی. مت کرو پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ ہے. اگر تم اس لیے کرے کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی تھی اس دن تو پلیز معاف کر دو. میں صرف تمہیں تنگ کر رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی ایسا ہو جائے گا. پارس آئی لو یو، پلیز ڈونٹ ڈو دس ٹو می، اٹس کلنگ می. پاکیزہ نے اس کے پاس بیٹھ کر سسکتے ہوئے کہا اور واپس سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. پھر آہستگی سے پارس آگے کو جھکا اور پاکیزہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا. یہ تم اب کیا کر رہے ہو؟ پاکیزہ نے نم آنکھوں سے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. لیکن جواب دینے کی بجائے پارس نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے ان کے درمیان کا فاصلہ سمٹ گیا. کیا کر رہے ہو؟ تمہیں درد ہوگا بھی، زخم تازہ ہے. پاکیزہ نے اس کی پٹی والی جگہ پر ہاتھ پھیر کر لرزتی آواز میں کہا، جبکہ تکلیف سے اس کے لب کپ کپانے لگے. تمہیں لگتا ہے مجھے ان چھوٹے موٹے زخموں کی پرواہ ہے؟ پارس نے سوالیہ نظروں سے اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خوف سے لرز رہے تھے. یہ چھوٹے موٹے زخم نہیں بلکہ گولی. بہت بولتی ہو. پارس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پاکیزہ کو اس کی گردن سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا. پاکیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرنے لگے. کچھ لمحوں بعد وہ دور ہوا اور اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے چننے لگا. پاکیزہ نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا، بھی جاننے سے بھی انکار کر رہا تھا، اور اب یہ سب. پاکیزہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑائی. کیا سچ میں تم نے یقین کر لیا میں اپنی زندگی کو بھول جاؤں گا؟ بھلا کوئی سانس لینا بھولتا ہے کیا مسز پارس زیا؟ پارس نے پاکیزہ کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا. کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں. پاکیزہ نے اس سے دور ہوتے ہوئے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا، مگر پارس نے اس کے دور جانے پر واپس سے اپنے قریب کھینچا. مطلب یہ ہے جانم، اگر میرے سر پر کچھ زور سے بھی لگ جائے تو میں تب بھی تمہیں نہیں بھولوں گا. یہ تو پھر سینے پر گولی لگی تھی. پارس نے پاکیزہ کی گردن سے بال پیچھے کر کے اس پہ جھکتے ہوئے کہا. پارس کی بات پر پاکیزہ کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی اور وہ تڑپ کر اس سے دور ہوئی. مطلب تم یہ صرف ڈرامہ کر رہے تھے، میری حالت کا مزہ لے رہے تھے تم؟ پاکیزہ نے اس کے کندھے پر مکہ مار کے منہ بسوڑتے ہوئے کہا. سنبھل کر لڑکی، بھی زخم تازہ میرا اور تو مجھے مکے مار رہی. پارس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا. ہاں یہ تو چھوٹے موٹے زخم ہیں، تمہیں تھوڑی درد ہوتا ہے. پاکیزہ نے آئی برو اٹھا کر کہا. اور جو تم نے مجھے بے وقوف بنایا اس کا جلد حساب لوں گی میں تم سے. پاکیزہ نے اس کے بال خراب کرتے ہوئے کہا. میں نے کدھر بے وقوف بنایا؟ خود دماغ استعمال کرو. سینے پر گولی لگنے سے میموری کیسے جا سکتی؟ پارس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس سے اس کے چہرے پر ڈمپل ابھر کر معدوم ہونے لگے.
اوہ، اس کا مطلب تمہیں میں یاد ہوں مسٹر پارس ضیاء۔ پاکیزہ نے اس کے گالوں پر انگلی چلاتے ہوئے کہا تاکہ یہاں واپس سے وہ ان خوبصورت سے ڈمپلوں کو اپنی انگلی کے نیچے محسوس کر سکے۔ ہاں یاد ہو میری جان، جس دن تمہیں بھول جاؤں۔ سمجھ جانا پارس ضیاء اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پارس کی بات پر پاکیزہ کی سانسیں تھمی اور اس نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ ایسے الفاظ منہ سے مت نکالو، اب میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی، پاکیزہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں۔ ویسے جانم، تم ابھی کچھ لمحے پہلے اپنی انگلی کے نیچے کچھ محسوس کرنا چاہ رہی تھی۔ تم چاہو تو میں تمہیں ڈمپل محسوس کروا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے، وہاں تمہیں مجھے کس کرو گی؟ پارس نے شرارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ پاکیزہ کے گال شرم سے دہکنے لگے۔ آپ بہت برے ہیں، آپ کو اس حالت میں بھی سکون نہیں ہے کیا؟ پاکیزہ نے شرم سے چور لہجے میں کہا۔ ویسے میں اس سلیمان یزدانی کے ساتھ بہت برا پیش آنے والا ہوں، اس کی زندگی تباہ کر دوں گا۔ اس واقعے کے واپس سے یاد آنے پر پارس نے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پارس، وہ عنایہ کے پاپا ہیں، پلیز کچھ مت کرنا، انہیں بہت پچھتاوا ہے۔ ویسے بھی انہوں نے منع کیا تھا، پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں اپنی دوست کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ، پارس نے اسے وارن کیا۔ پلیز پارس، معاف کر دو، پاکیزہ نے التجائیہ کہا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے چھوئے۔ پارس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اتنی آسانی سے نہیں پاکیزہ، پارس نے سختی سے کہا۔ اوکے، تمہیں یاد ہے تم نے مجھے بلینک پرامس دیا تھا، تو میں چاہتی ہوں پارس معاف کر دو۔ پارس نے شکایتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پارس پلیز معاف کر دو، دیکھو معاف کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، یقین کرو ان کی آنکھوں میں پچھتاوا ہے، وہ بزرگ ہیں ہمارے ماں باپ کی جگہ، پلیز معاف کر دو، پاکیزہ نے بے بسی سے کہا۔ اوکے، معاف کیا، اب بلینک پرامس کیا تھا، نبھانا تو ہے ہی، لیکن بدلے میں تم مجھے کس کرو، پارس نے آخری بات شرارت سے کہی، جس پر پاکیزہ کے گال شرم سے دہکے اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ پاکیزہ تو لو برڈز، بس بھی کر دو، اسد نے ینگ پارٹی کے ساتھ کمرے میں داخل ہو کر شرارت سے کہا۔ یار تم ہمیشہ غلط وقت پر آنا، پارس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، جبکہ باقی سب کا کہہ کہا کمرے میں گونجا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ احمد نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، پارس نے گرم جوشی سے کہا۔ کچھ زیادہ ہی انرجی، اتنی جلدی ریکور کر رہے ہو، احمد نے خوشی سے کہا۔ جہاں اتنی محبت ہو جلدی ٹھیک ہونا ہے نا، پارس نے محبت سے سب کی جانب دیکھا، جس پر سب کے لب مسکرائے۔ اب کیسے ہیں آپ؟ عنایہ نے کمرے میں آ کر کپ کپ آتی آواز میں کہا۔ ہے عنایہ، سب ٹھیک ہے؟ تم اتنی ٹوٹی پھوٹی سی کیوں لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے میری جان، پاکیزہ نے جلدی سے عنایہ کو اپنی باہوں میں بھینچتے ہوئے کہا۔ عنایہ جو بہت ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، پاکیزہ کے یوں گلے لگانے پر اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ زویار کے دل میں ٹھیس سی اٹھی، وہ خود پر ضبط کرنے کے لیے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ عنایہ چپ ہو جاؤ یار، تم مجھے ہنستی مسکراتی شوخ سی اچھی لگتی ہو، پاکیزہ نے اس کا بازو سہلاتے ہوئے محبت سے کہا۔ آپ کو پتہ ہے بھائی نے آپ سے شادی کرنے سے منع کر دیا، پریہا نے تکلیف سے کہا، جبکہ پاکیزہ نے تڑپ کر عنایہ کو پھر زویار کو دیکھا، جو تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ پل میں کمرے میں موجود سب کو اس سچویشن کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کیوں بھائی، آپ کو تو محبت ہے نا اس سے؟ پاکیزہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا۔ عنایہ نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس پر وہ نظریں چرا گیا۔ بھائی، کسی اور کے کیے کی سزا کسی اور کو نہیں دیتے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر کسی چیز کی قدر نہ کرو تو وہ رب چھین لیتا ہے، چاہے پھر وہ محبت ہو یا کچھ اور۔
پاکیزہ نے تکلیف سے کہا۔ 1 منٹ، اسد باہر سے سب بڑوں کو بلانا، اور انکل سلیمان یزدانی کو بھی۔ پارس کی آواز پر سب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا، اور کچھ ہی لمحوں میں سب کمرے میں موجود تھے۔ انکل، میں چاہتا ہوں آپ عنایہ اور زویار کی شادی فکس کر دیں۔ پارس نے سیدھے الفاظ میں بات کی، جس پر سب لب بینچے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ پاپا، انکل کو معاف کر دیں۔ ویسے بھی مجھے کسی نے کہا ہے اگر کوئی اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کریں پلیز، پارس نے محبت سے کہا۔ معاف کیا، ضیاء صاحب نے اپنے بیٹے کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ انکل، آپ کو معافی مل جائے گی، بس عنایہ میری بھابھی بنے گی، پارس نے سکون سے کہا۔ سلیمان صاحب نے تشکر بری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم لوگوں کا ظرف بہت بڑا ہے، کاش ساری دنیا کے لوگ ایسے ہو جائیں۔ میں خوش قسمت ہوں میری بیٹی اتنے پیارے خاندان میں جائے گی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ عنایہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا آپ اپنے پاپا کے سینے سے لگایا۔ حسن صاحب نے بغیر کچھ کہے عنایہ کے سر پر پیار دیا۔ اگلے 2 ماہ میں شادی ہے، ملیحہ بیگم نے اعلان کیا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ معروف اور احمد کی بھی شادی ہوگی۔ 1 منٹ، معروف اور احمد؟ پارس نے سمجھی سے پوچھا اور ساتھ ہی ایک نظر معروف کو دیکھا جس کے گال شرم سے دہک رہے تھے۔ ہاں بیٹا، معروف اور احمد، ضیاء صاحب نے محبت سے کہا۔ اور ہاں، مہوش اور اسور کی بھی۔ واٹ؟ مطلب ایک ساتھ 3 شادیاں؟ پریہ نے چہکتے ہوئے کہا، جس پر سب مسکرا دیے۔ میں خوش ہوں۔ احمد جو نروس ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، پارس کے الفاظ پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا مجھے بھی پارس سے معافی مانگ لینی چاہیے؟ کیا وہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ اسد نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا۔ پارس، مجھے بھی تم سے معافی مانگنی ہے، اسد نے ہمت کر کے اس کے قریب جا کر اذیت سے کہا۔ جو کیا ہے وہ قابل معافی نہیں، مگر پھر میں جانتا ہوں، وہ بھول جاؤ۔ میں بھول گیا ہوں، تم بھی بھول جاؤ، پارس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ اسد نے لرزتی آواز میں کہا، جبکہ کمرے میں موجود سب سانس روکے یہ اب نیا منظر دیکھنے لگے۔ مطلب جس دن تمہاری شادی تھی میں سب جان گیا تھا، اسی لیے ایسے سوال کر رہا تھا۔ یقین کرو دل تو کر رہا تھا تمہیں یہاں گولی مار دوں۔ پارس نے اس کے دل پر انگلی رکھی، جبکہ کمرے میں موجود سب کے دل تکلیف اور اذیت سے تڑپے۔ تو مار دیتے، میں اسی قابل تھا۔ اسد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ یقین کرو مار دیتا، لیکن نہیں مار سکا، کیونکہ یہ میری محبت سے بھرا پڑا ہے، اور جب تک یہاں میرے لیے محبت ہے کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہوں، پارس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، جبکہ اسد نے نم آنکھوں سے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چوما۔ یقین کرو جس دن یہ تمہاری محبت سے حالی ہوگا میں بھی مر جاؤں گا، اسد نے بھیگے لہجے میں کہا۔ پاکیزہ اور پریہ بھابھی، لگتا ہے ان دونوں کو آپ لوگوں سے زیادہ آپس میں پیار ہے، معروف نے شرارت سے کہا، جس پر سب کے لب مسکرائے، جبکہ پاکیزہ اور پریہ نے اسد اور پارس کو گور کر دیکھا۔ اوکے، میرے ساتھ یہاں پریہ بھی رہ سکتی ہے، میں اس کے ساتھ یہ جگہ شیئر کر سکتا، پارس نے شرارت سے اسد کے دل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر پریہ کے گال دہکے اور کمرے میں سب کا کہکہا گونجا۔ اور میں اپنی پیاری بیوی کو ان سب کی شادی کے بعد امریکہ لے جاؤں گا تاکہ ہم وہاں سیٹل ہو کر اپنا وقت گزار سکیں، جس پر پاکیزہ نے اسے گورا۔ اوکے، منظور ہے ہمیں، ضیاء صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، دل نہیں لگے گا، مت جا، اسد نے جلدی سے کہا۔ پریہ ادھر ہی ہے، ویسے بھی اب یہ سزا ہے، کچھ وقت اب تم مجھ سے دور ہے، سارا وقت میری بیوی کا ہے اب، پارس نے شرارت سے کہا۔ کوئی نہ، میں تو آیا کروں گا وہاں گھومنے، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، ملیحہ بیگم نے دل ہی دل میں سب کی نظر اتاری۔
5 سال بعد۔ نہیں تو مطلب نہیں، پارس نے پاکیزہ کے کان میں آہستگی سے کہا اور ساتھ ہی اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت سرد کر دی۔ کیا مطلب نہیں؟ اتنا وقت ہو گیا میں یہاں آئے، اب جانا چاہیے پاکستان۔ پاکیزہ نے پارس کی گرفت ہلکی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے منہ بسور کر کہا، نہیں، کہہ دیا نا نہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے پاکیزہ کی کمر پر اپنی گرفت مزید سرد کر دی۔ وہ آہستگی سے نیچے جھکا اور پاکیزہ کے چہرے پر محبت بھری گستاخیاں کرنے لگا، جس پر پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پارس پلیز پیچھے، ورنہ میں آپ کے خلاف پولیس میں کمپلین کر دوں گی، آپ بہت تنگ کرتے مجھے۔ وہ خود کو مضبوط ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہوئے جو منہ میں آیا بول گئی۔ واٹ؟ پارس نے صدمے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کے گال شرم سے دہک رہے تھے اور پلکیں لرز رہی تھی۔ وہی جو آپ نے سنا ہے، اور یہاں کا قانون بھی کافی سخت ہے، پاکیزہ نے شرارت سے اپنے لب چباتے ہوئے کہا۔ شکایت تو تب کرو گی جب یہاں سے رہائی ملے گی، پارس نے اپنی باہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو پاکیزہ کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی۔ آئی تھنک آئی گاٹ اے بیٹر آئیڈیا، پاکیزہ نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ اس نے ناسمجھی سے پاکیزہ کی جانب دیکھا۔ ایڈس، یور فادر از بینگ مین ٹو می، پاکیزہ نے اونچی آواز میں کہا اور کچھ ہی لمحوں میں ایڈس اپنے کمرے سے ان دونوں کے کمرے میں موجود تھا۔ ڈیڈی، وائی یو بینگ مین ٹو مما؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پارس نے اپنے 4 سالہ بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا جو بالکل اس کی کاپی تھا، بس آنکھوں کا رنگ اپنی مما سے چرایا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پاکیزہ کے گرد سے اپنی گرفت ہلکی کر کے اپنی باہوں سے آزاد کر دیا۔ ہی واز ایڈس، ہی واز بینگ مین ٹو می، ویری مین، پاکیزہ نے اداسی سے منہ بناتے ہوئے کہا جبکہ اس کی آنکھوں سے شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ پاکیزہ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، پارس زیر لب بڑبڑایا۔ پاپا، آپ کی وجہ سے مما پریشان ہوئی ہے، معافی مانگے ان سے۔ ایڈس دا پروٹیکٹیو سن آرڈرڈ۔ آئی ایم سوری جانم، پارس نے پاکیزہ کے کان پکڑ کر کہا جس پر پاکیزہ نے گور کر اس کی جانب دیکھا۔ ناؤ ہگ، ایڈس کی آواز ان دونوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ پارس نے خوشی سے اس کی جانب دیکھا جبکہ پاکیزہ نے صدمے سے ایڈس کی جانب۔ لیکن ہگ کیوں؟ پاکیزہ نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ مما آپ ہی کہتی ہو نا، جب کسی سے صلح کرتے ہیں تو حق بھی کرنا چاہیے تاکہ دل سے ساری خلش اس ایک حق کے ذریعے ختم ہو جائے، اسی لیے حق کریں۔ ایڈس نے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ نہیں ایڈس، میں نے حق نہیں کری، مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اسی لیے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی، اس نے اداسی سے اپنے لاڈلے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا پاپا، ایسا کیا کریں کہ آپ مان جائیں گی؟ پاپا کچھ بھی کریں گے آپ کو منانے کے لیے، ہے نا بابا جانی؟ ایڈس نے پارس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے یونین کہا۔ پارس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا ایڈس جو میں کہوں گی وہ یہ مانیں گے، پاکیزہ نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ ہی ول ماما، ہی ول، ایڈس نے پاکیزہ کے گلے لگ کر محبت سے کہا۔ نو ایڈس، آئی نو ہی وونٹ، کیونکہ اب انہیں مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، پاکیزہ نے شرارت سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اسے گور کر رہ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کیا منوانا چاہ رہی ہے۔ پاپا کریں گے مما، آپ بس حکم کریں۔ اینڈ ڈیڈی لوز یو سو مچ۔ اوکے، مجھے واپس پاکستان جانا ہے، میرا دل اداس ہے، پاکیزہ نے نظر اٹھا کر پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو لب بھینچ کر رہ گیا۔ او واو، پاکستان یعنی اپنوں کے ملک، یعنی اس فیری کے پاس؟ ایڈس نے چہکتے ہوئے کہا۔ اسی پل پارس کے سر پر اسد کی کال آنے لگی۔ ہاں، عشا کے پاس، پاکیزہ نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ واو، میں آج تک اس پرنسس کو ویڈیو کال پر دیکھتا آیا ہوں، اب فائنلی دیکھنے کو ملے گی، ایڈس نے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو پاکیزہ کو گھورتے ہوئے اپنا سر کان سے لگاتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا۔ پارس پلیز، پاکیزہ نے نم لہجے میں کہا۔ ہم جا رہے ہیں، اس نے واپس پلٹ کر پاکیزہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر محبت سے کہا۔ یاہو،
ایڈس نے دونوں کی ٹانگوں سے چمٹتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، ہگ از پینڈنگ، بعد میں لیتا واپس آ کر۔ اس نے نیچے جھک کر پاکیزہ کے کان میں آہستگی سے کہا اور ساتھ ہی ایڈس کے بال بکھیرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ خوش مما؟ بہت میری جان، پاکیزہ نے نیچے جھک کر ایڈس کو ہگ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی پیشانی کو محبت سے چوما۔ مما چلے میرے روم میں، کچھ دکھانا آپ کو۔ وہ پاکیزہ کی انگلی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اپنے روم میں بڑھنے لگا۔ ایڈس مما لوز یو سو مچ، پاکیزہ نے محبت سے کہا۔ مما آئی لو یو مور، ایڈس نے پاکیزہ کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا بیگ کھول کر نوٹ بک نکالنے لگا، جبکہ پاکیزہ محبت سے پاس بیٹھ کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ پریہا، پریہا، اسد نے کمرے سے باہر نکل کر پریہا کو پکارا۔ اسد روم میں ہی رہے، میں بس آ رہی، بس آپ کے لیے سوپ تیار کر رہی، پریہا نے کچن سے باہر آ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں ابھی کے ابھی روم میں آؤ، ورنہ میں نیچے آ رہا، اسد نے ضدی لہجے میں کہہ کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ او میرے خدا، اسد اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی طبیعت خراب ہے، پھر کیوں بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں آپ، پریہا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا کروں، تمہارے بغیر دل اداس ہو جاتا ہے، اس نے بالکل پریہا کے قریب آ کر کہا۔ بس ہی کریں، 2 سے زائد گھنٹوں سے پارس بھائی ساتھ باتوں میں مصروف تھے، اب مسکے لگا رہے مجھے، پریہا نے اس کے بازو پر چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ او کوئی جیلس ہو رہا ہے، اسد نے پریہا کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ دور رہیں، یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے، خال ہے، پریہا نے دہکتے گالوں سے کچن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اب ملازمہ سوپ میں چمچ چلا رہی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، پارس لوگ واپس آ رہے، اسد نے محبت سے کہا۔ او واہ واٹ، پریہا نے خوشی سے بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے اسد کی جانب دیکھا اور ساتھ ہی ایک نظر کچن میں جہاں ملازمہ پریشانی سے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ پریہا کے گال دہہ کر اس نے اسد کو خود سے پرے دھکیلا۔ ہاں سچ میں، اسد نے پریہا کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے سکون سے کہا۔ اوکے آپ جائیں، میں آپ کے لیے سوپ لے کر آتی ہوں کیونکہ آپ کو میڈیسن بھی لینی ہے، پریہا نے اپنے لب چباتے ہوئے کہا۔ اوکے، تب تک میں اپنی بیٹی سے تھوڑا سا پیار کر لیتا ہوں، اسد نے اپنی 1 سالہ خوبصورت سی بیٹی کو سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، اتنی مشکل سے میں نے سلایا، آپ اٹھا دو گے، پریہا نے پریشانی سے کہا۔ اور میرا لاڈلا انس وہ کہ نظر نہیں آ رہا، اسد نے اپنے 4 سالہ بیٹے کا حوالہ دیا۔ جناب ابھی وہ اکیڈمی میں ہے، میں نے ڈرائیور کو بولا ہے لانے کو واپس، بس آتے ہی ہوگا، اب آپ روم میں جائیں گے، پریہا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بہت جلدی ہو رہی روم میں بھیجنے کی، خیر ہے، اسد نے معنی خیز نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو دن بدن مزید خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ آپ بھی نا، اسد کی بات کا مفہوم سمجھ کر اس نے دھڑکتے دل سے کہا اور اس کے بازو پر پنچ مارتی کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسد بھی روم کی جانب پلٹ گیا۔ اگر تم چاہتی ہو میں میڈیسن کھاؤں تو پہلے کس کرو۔ سوپ پینے کے بعد جب پریہا اسد کو میڈیسن کھلانے لگی تو وہ اسے شرارت سے کہنے لگا۔ کیا ہے اسد، چپ کر کے ہی میڈیسن کھائیں ورنہ بخار زیادہ ہو جائے گا، پریہا نے دھڑکتے دل سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اوکے اگر تم چاہتی ہو میں ٹھیک ہو جاؤں تو پہلے کس کرو، تب ہی کھاؤں گا میڈیسن، اسد نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ آنکھوں سے شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ آئی تھنک یو نیڈ اے پنچ، پریہا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نو، آئی تھنک کس از بیٹر دین اے پنچ، اسد نے پریہا کو خود کے قریب کر کے محبت سے کہا۔ اسد پلیز پریہا۔ اوکے فائن، پریہا نے ہار مانتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا۔ چلو ہو گئی کس، جلدی سے میڈیسن کھاؤ اب، پریہا نے جلدی سے کہتے اس کے قریب سے اٹھ کر کہا، جبکہ اسد اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ کس تھی کیا؟ اس نے پریہا کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، پریہا نے میڈیسن اس کے آگے بڑھائی۔ تمہیں تو بتاتا ابھی۔ مما پاپا، اس سے پہلے اسد پریہا کو واپس سے پکڑتا انس کی آواز نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔
کیا ہوا پاپا، ابھی تک بخار نہیں اترا آپ کا؟ انس نے پریشانی سے قریب آ کر کہا۔ نہیں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، اسد نے انس کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے محبت سے کہا۔ اور یہ آپ کے پاپا میڈیسن کھائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہاں پاپا کھائیں گے، انس نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا تو پریہا نے اسے 2 گولیاں پکڑا کر ساتھ پانی کا گلاس آگے بڑھایا جو اسد لب بھینچتے ہوئے کھانے لگا، جبکہ پریہا مزے سے اسے دیکھنے لگی۔ چلو مما کی جان، جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر آپ کی مما آپ کے لیے کھانا لگاتی ہے، پریہا نے انس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ اوکے مما، بس 10 منٹ میں بھی آیا، میں ہیلپ کرواتی ہوں نا، پریہا نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ نہیں مما، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں خود ہو جاؤں گا، بس ابھی آیا۔ وہ اپنی مما کے گالوں پر پیار کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پریہا کی آنکھیں برسنے لگی۔ پریہا کیا ہوا ہے؟ اسد نے تڑپ کر اسے خود کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اسد شکریہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے، مجھے اپنا بنانے کے لیے، مجھ سے محبت کرنے کے لیے، پریہا نے نم لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اسد کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے جو اللہ نے تمہیں میرے لیے لکھا، تم مجھے مکمل کرتی ہو، تم سے تو میں ہوں، تم محبت ہو، تم نے سب دیا ہے مجھے، محبت، اولاد، سکون، روح، آئی لو یو پریہا، اسد نے پریہا کے گالوں سے آنسو چونتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ آئی لو یو ٹو، پریہا نے اس کے سینے میں خود کو چھپاتے ہوئے کہا۔ پریہا جب تک ہم ساتھ ہیں، جیسے یہ زندگی محبت بری گزاری ہے، باقی بھی گزار لیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے تک محدود رہ کر، اس نے پریہا کے بالوں پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، جس پر پریہا کا دل خوشی سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ او مائی گاڈ، سیریسلی عنایا، زویار نے خود کے اوپر سے برف کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے دانت پیستے کہا، اور ساتھ ہی ایک نظر سامنے کھڑی اس دشمن جاں کو دیکھا جو ٹرے میں برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے کھڑی تھی۔ یپ مسٹر زویار، سیریسلی، عنایا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ واٹ ایور، اب میں سونے لگا، مجھے تنگ نہ کرو۔ وہ واپس سے بلینکٹ لے کر لیٹ گیا۔ ابھی بتاتی ہوں، وہ زیر لب بڑبڑائی، آہستگی سے اس کی جانب بڑھی اور بلینکٹ اتار کر اس کی شرٹ کو تھوڑا سا نیچے کر کے اس کے اندر آئس کے ٹکڑے ڈالنے لگی، اور یہ کام عنایا نے اس قدر جلدی سے کیا کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر پایا۔ اللہ، زویار تڑپ کر بیڈ سے نیچے اترا اور جلدی سے شرٹ اتار دی تاکہ آئس نیچے گر جائے۔ عنایا جو اس کی حالت پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، زویار کے یوں شرٹ اتار دینے پر بوکھلا کر نیچے کی جانب دیکھنے لگی۔ اف عنایا، کون کہے گا تم 2 بچوں کی مما ہو، اور وہ بھی ٹوئنز کی؟ زویار نے صدمے سے اپنے 3 سالہ بچوں دانیال اور زرمینا کو سوچتے ہوئے کہا۔ اسی پل اس کی نظر عنایا کے گالوں پر بکھرے مختلف رنگوں پر پڑی جو ہر جگہ دیکھ رہی تھی سوائے اس کے۔ شرارت سے اس کی آنکھیں چمکی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ عنایا اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ زویار، سوری، تم اٹھ نہیں رہے تھے تو میں نے کیا یہ سب، عنایا نے لرزتی آواز میں کہا، جبکہ زویار کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کا دل پاگل ہونے لگا۔ زویار، اس کے بالکل قریب آ کر عنایا کے اوپر ہلکا سا جھکنے سے وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی، لیکن اس کی پشت ہیڈ بورڈ سے جا ٹکرائی۔ جی، وہ مزید نیچے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی نما بولا۔ پلیز، وہ منمنائی۔ کیا پلیز؟ اس نے لو دیتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر وہ مزید خود میں سمٹنے لگی۔ زویار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل کی طرف لے کے اور وہاں سے پانی کا جگ پکڑ کر بغیر اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس نے وہ پانی عنایا کے اوپر گرا دیا۔ عنایا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، پھر اسے گور کر خود سے پرے کرتی سائڈ پر جا کھڑی ہوئی۔ کوئی بہت ہی برے انسان ہو آپ، عنایا نے خود کے کپڑے جھاڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ اچھا، ویسے تم کس بات کے لیے پلیز کہہ رہی تھی؟ زویار نے شرارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ کچھ نہیں،
دور ہو بندر نہ ہو تو، عنایہ نے شرم و حیا اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں کہا۔ جب اسے لگا زویار مسلسل اس کے قریب آ رہا ہے تو اس نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے، جہاں اس کی پشت دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ بتاؤ نا عنایہ، زویار نے شرارت سے اس کی گردن پر انگلی چلاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ایک ٹائم پر تو تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، عنایہ نے 5 سال پہلے کا سوچتے ہوئے آہستگی سے کہا، اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگی جبکہ زویار کا وجود پتھر آیا۔ تم جانتی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف غصہ تھا، اگر ٹھکرایا ہوتا تو یوں میری دسترس میں نہ ہوتی۔ زویار نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر پلٹ کر واپس جانے لگا۔ سوری، پتہ نہیں کیسے بول گئی میں یہ، مجھے بھولتا ہی نہیں۔ اگر سچ میں ہمارا رشتہ وہیں ختم ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ اس نے جلدی سے زویار کے سینے سے لگ کر سسکتے ہوئے کہا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ جانتی ہوں نا تم سے محبت کرتا ہوں میں، تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور وہ چھوڑ دو پیچھے، بس اتنا یاد رکھو میں تمہارا ہوں، میرا دل تمہارا ہے، میری زندگی ہو تم۔ I love you عنایہ، I really love you and I mean it۔ اس نے عنایہ کے گرد اپنی گرفت سرد کر کے کہا اور ساتھ ہی اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ جانتی ہوں زویار، I love you too۔ اس نے زویار کے گرد مزید گرفت سرد کرتے ہوئے کہا۔ ویسے آگے کیا کہہ رہی تھی پلیز؟ زویار نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی نما کہا۔ کچھ نہیں، عنایہ بوکھلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی، لیکن وہ جلد ہی اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ چلو میں خود بتا دیتا، اس نے عنایہ کے لبوں پر فوکس کرتے ہوئے معنی خیز الفاظ میں کہا۔ اس سے پہلے وہ کوئی گستاخی کرتا اس کا سیل بجنے لگا۔ ایک یہ ظالم لوگ، وہ اسے خود سے آزاد کرتا سیل کی جانب بڑھا اور اسد سے بات کرنے لگا، جبکہ عنایہ اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں یہ بہت خوشی کی بات ہے، میں ابھی سب کو بتا دیتا، زویا نے خوشی سے کہا اور کال بند کر دی۔ کیا ہوا سب خیریت؟ عنایہ نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ پاکیزہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں، زویا نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ واو، فائنلی کتنے عرصے بعد وہ لوگ آ رہے ہیں، عنایہ نے چہکتے ہوئے اس کے گلے لگ کر کہا۔ اوکے تم فریش ہو جاؤ، میں مما کو بتا کر آتا، ساتھ دانیال اور زرمینہ سے مل آؤں، زویا نے شرٹ پہنتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے کو چومتا نیچے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عنایہ دل میں اس رب کا شکر ادا کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اسے یقین تھا اب یہاں ہمیشہ خوشیوں کا راج رہے گا۔ اگر غم ہوا تو بھی وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملائے کھڑے ہیں۔ آئی ایم بیک۔ پارس اسد سے بات کرنے کے بعد جب اپنے روم میں گیا، وہاں پاکیزہ کو نہ پا کر سیدھا ایڈز کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خوشی سے بولا، شش، مما سو رہی ہیں، شور نہیں کریں۔ ایڈز نے اپنی گود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں پاکیزہ مزے سے سو رہی تھی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ سوری، پارس نے کان پکڑتے ہوئے کہا اور آہستگی سے اپنے قدم ان دونوں کی جانب بڑھائے۔ ان کے قریب آ کر وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور پاکیزہ کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا، جو ایڈز نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کر کے خود اپنی مما کی پیشانی کو چوما، جس پر پارس اسے گور کر رہ گیا۔ اس نے واپس سے وہ جگہ اپنے ہاتھ سے صاف کر کے خود کے لب وہاں رکھے، جو ایڈز نے جلدی سے دوبارہ صاف کر کے خود کے رکھ دیے۔ واٹ از یور پرابلم ایڈز؟ شی از مائی وائف۔ پارس آہستگی سے بڑبڑایا اور پاکیزہ کے چہرے کے سارے نقوش کو باری باری اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ سو واٹ؟ شی از مائی مما۔ وہ بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتا اس کا سر دور جھٹک کر واپس اپنی مما کے گالوں کو باری باری چومنے لگا، جس پر پارس نے اسے صدمے سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ واپس سے پاکیزہ کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتا، پاکیزہ کروٹ بدل کر ایڈز کی گود میں اپنا چہرہ چھپا گئی، جس پر ایڈز نے اپنی ہنسی دبائی اور اپنے پاپا کو زبان چڑھائی۔ ناٹ فیئر، میں لے کر جا رہا اسے۔ پارس پاکیزہ کو آہستگی سے اپنی باہوں میں بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مما یہاں ہی سوئیں گی میرے کمرے میں، ایڈز نے پارس کو بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ نہیں، میرے کمرے میں سوئیں گی اور میں لے کر جا رہا۔ نو نو نو، یس یس یس۔
आई सर नो। प्लीज़ बेटा, तुम्हारा बेड छोटा है, तुम भी उधर आ जाओ, साथ सो जाते हम सब। पारस ने अपने 4 साला बेटे से हार मानते हुए कहा, जो पाकीज़ा को लेकर उसके जितना ही पोजेसिव था। ओके, बट ममा लव्स मी मोर, रिमेंबर डैड। एड्स ने मुस्कुराती आंखों से पारस को देखते हुए कहा, जिस पर पारस महज दांत पीस कर रह गया और वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। पारस ने आहिस्तगी से पाकीज़ा को बेड पर लेटाया। एड्स जल्दी से भागकर पाकीज़ा के सीने के साथ सर टिका गया। नींद में भी पाकीज़ा ने उसके गिर्द अपने बाजू हायल करके खुद की ओर करीब कर लिया, जिस पर एड्स ने वापस से शरारत से पारस की जानिब देखा, जिस पर वो सर झटक कर रह गया। एड्स अपना सर पाकीज़ा के सीने से लगाकर जल्दी सो गया। हद है, अब मैं अपने बेटे से जेलस हो रहा हूँ, पारस मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, फिर मुस्कुराते हुए दोनों के माथों को बारी बारी चूमने लगा। दिस इज़ माई फैमिली, माई लाइफ लाइन, यू टच दैम आई विल किल यू फॉर श्योर। वो मुस्कुराती आंखों से दोनों को देखते हुए दिल ही दिल में बोला और फिर उनके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांधता खुद भी नींद की वादी में उतरने लगा। उफ, ये कैसा शोर है, पारस मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। जब आवाज़ आना बंद नहीं हुई तो उसने पाकीज़ा के कानों के गिर्द अपने हाथ रख दी ताकि उसकी नींद हराम ना हो। ये शोर बंद क्यों नहीं हो रहा? अगर एड्स और पाकीज़ा की नींद हराम हुई तो फिर देखना, वो दांत पीसते हुए बोला। इससे पहले वो शोर की तलाश में उठता, पाकीज़ा ने करवट बदल कर अपनी आंखें खोल दी। ये अलार्म किसने लगाया इस वक्त का? पाकीज़ा ने पारस के कंधे पर सर रखकर एड्स को खुद के करीब करते हुए आहिस्तगी से कहा। ओह नो पाकीज़ा, हमारी 2 घंटे के बाद की पाकिस्तान की फ़्लाइट है। पारस ने अलार्म बंद करके जल्दी से कहा। व्हाट? पाकीज़ा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ जानम, उठो, पैकिंग करनी है, तुमसे तुम्हारी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं, उसने मुखब्बत से पाकीज़ा के माथे को चूमते हुए कहा, जिस पर पाकीज़ा की आंखों से आंसू लड़ियों की शक्ल में गिरने लगे। अगर ऐसे रहोगी मैं कभी भी नहीं लेकर जाऊंगा, उसने लबों से उसके आंसू चुनते हुए संजीदगी से कहा, जबकि पाकीज़ा की सांसें बेतरतीब होने लगी। मैं नहीं रो रही पारस, तुम बहुत अच्छे हो और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो इस कदर चाहने वाला, हमसफ़र और मुखब्बत करने वाला बेटा मिला। पाकीज़ा ने एड्स की पेशानी पर मुखब्बत से बोसा देते हुए नम लहजे में कहा। आई लव यू पाकीज़ा, यू आर लाइक माई ड्रग्स, जो मुझे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलो अब उठ जाओ, पारस ने पाकीज़ा के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। लेकिन एड्स सो रहा है, इसे उठाने को दिल नहीं कर रहा, कितनी सुकून भरी नींद में है। पाकीज़ा ने एड्स की पेशानी से बाल हटाकर मुखब्बत से कहा। हम ऐसा करते इसे ऐसे सोए हुए ले जा। मम्मा क्या हुआ है? इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती, एड्स के अल्फाज उसके कानों से टकराए, जो आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गया था। बेटा, हमारी कुछ वक्त में फ़्लाइट है पाकिस्तान की, पारस ने एड्स को खुद की गोद में बिठाते हुए मुखब्बत से कहा। ओह वाओ, मतलब मैं प्रिंसेस से मिलूँगा? पापा, शी इज़ माई प्रिंसेस, एड्स ने मुखब्बत से ईशा को सोचते हुए कहा। पाकीज़ा के दिल ने एक बीट मिस की और उसकी नज़रों में पारस और ख़ुद का बचपन आ समाया। तुम्हारा बेटा मुझसे भी 4 हाथ आगे है, अल्लाह भला करे मेरी भतीजी का, पारस ने मुंह बसोड़ते हुए कहा, जबकि पाकीज़ा दिल से खिलखिलाकर हंस दी। अल्लाह बेहतर करने वालों में से है, वो ज़ेरे लब बोली। ओके, सब उठकर फ्रेश हो जाएं और साथ पैकिंग भी हो जाए। पाकीज़ा की बात पर वो दोनों भी बेड से उठ गए। थैंक यू पारस, यू आर माई लाइफ लाइन, पाकीज़ा ने पारस की जानिब देखते हुए कहा, जिसने पैकिंग में उसकी मुकम्मल हेल्प की थी। मुझे शुक्रिया नहीं, किस चाहिए? पारस ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा। नो एड्स, पाकीज़ा ने सटपटाते हुए कहा और साथ ही उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। वो अपने कमरे में कपड़े बदलने में मसरूफ़ है, वो नहीं देखेगा। ना हो किस में, पारस ने उसे खुद के मज़ीद करीब करते हुए कहा और साथ ही उसके लबों पर झुकने लगा। मम्मा, मुझे ये पहनना चाहिए या? ओ पापा, स्टॉप गिविंग मम्मा योर जर्म्स, एड्स जो कपड़े दिखाने आया था सामने का मंजर देखकर बोला।
وہ جلدی سے ایک دوسرے سے دور ہوئے جبکہ پاکیزہ کے گال شرم سے دہکنے لگے۔ وائے سن، وائے، تم ہمیشہ میرے ساتھ یہ کیوں کرتے ہو؟ پارس نے دانت پیستے ہوئے کہا جبکہ پاکیزہ نروس ہونے کی وجہ سے اپنے لب چبانے لگی۔ بیکاز آئی لو یو پاپا، ایڈس نے تنگ کرتے ہوئے کہا، ساتھ شرارت سے اپنی ماما کی جانب دیکھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ لگتا تو ایسا کچھ نہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور پھر گور کر پاکیزہ کی جانب دیکھا جو اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبائے ہوئے تھی۔ ماما بتاؤ نا میں کون سا ڈریس پہنوں، بلو یا ریڈ؟ میں بھی بلو کلر پہن رہی، تم ایسا کرو یہ والا پہن لو، اس نے بلو کلر کی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے پاپا، آپ بھی یہی کلر پہننا، میچنگ ہو جائے گی، ایڈس نے محبت سے کہا۔ اوکے بیٹا، پارس کے جواب دینے پر وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہم وہاں سے ہی واپس سے شروع کریں جہاں ہم ابھی رکے تھے؟ پارس نے شرارت سے کہہ کر پاکیزہ کی جانب قدم بڑھائے۔ بالکل نہیں، پاکیزہ نے واپس سے پکڑے جانے کے خوف سے چیختے ہوئے کہا، جس پر پارس کے لب مسکرائے۔ ویسے پارس، ماہوش آپی اور معروف بھی پاکستان ہی ہیں۔ نہیں، احمد اور معروف گھومنے کے لیے پیرس گئے ہوئے ہیں، کہہ رہے تھے 1 ویک تک آ جائیں گے۔ اور رہی بات ماہوش کی، وہ کینیڈا ہی ہے اپنے سسرال والوں کے ساتھ، کہہ رہی تھی وہ لوگ بھی جلد چکر لگائیں گے۔ اور ماہا، وہ بھی اپنے شوہر اویس کے ساتھ دبئی ہے، کیونکہ ماہا کی بھی اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ 3 سال پہلے شادی ہو گئی تھی۔ صحیح، سب ماشاءاللہ کتنے خوش ہیں نا؟ پاکیزہ نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جی بالکل، بہت۔ بے شک وہ اللہ غم دینے کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی لوٹاتا ہے۔ بے شک، جب تک ساتھ ہیں ہر مشکل سے، ہر آزمائش سے ساتھ مل کر لڑیں گے، ایک دوسرے پر اندھا اعتماد اور دیوانگی کی حد تک محبت کریں گے۔ پاکیزہ نے اس کی تھوڑی پر کس کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے میں مزید شرارت کروں، شرافت سے دور ہو کر تیار ہو کر آؤ۔ پارس نے اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا۔ پاکیزہ دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے اس سے علیحدہ ہو کر واش روم کی جانب بھاگی جبکہ پارس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کین آئی کلک 1 فیملی پکچر؟ سب کے ایک جیسے کلر کے لباس میں تیار ہونے کے بعد ایڈس نے کیمرہ آن کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جی میری جان، پاکیزہ نے نیچے جھک کر اس کو گلاسز لگاتے ہوئے کہا، جو بلو پینٹ کوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ پارس نے ایڈس سے سیل پکڑ کر تینوں کی پکس کلک کرنے لگا جہاں وہ تینوں اس دنیا سے دور اپنی الگ دنیا میں مخبتوں میں پیروئے ایک الگ اور مکمل فیملی نظر آ رہے تھے۔ چلیں اب، پاکیزہ نے محبت سے دونوں کی جانب دیکھا۔ چلیں۔ پاکیزہ کا ایک ہاتھ پارس اور جبکہ دوسرا ہاتھ ایڈس نے تھاما۔ وہ ان دونوں کی سنگت میں ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئی جہاں محبتیں اپنا دامن کھولے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر کبھی کوئی غم بھی آئے تو وہ سب ساتھ تھے ان سے لڑنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے، ایک دوسرے کو محبت کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پر جان تک نچھاور کر دینے کے لیے۔ تو یہ تھا اختتام تم سے تم تک ناول کا، جو کہ تحریر تھی کائنات اجاز کی۔ کیسی لگی آپ کو یہ تحریر میری وائس میں سن کر؟ اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے ریکمینڈ کیجیے گا کہ کون سا مجھے اگلا ناول سٹارٹ کرنا چاہیے۔ 1 دن کی تاخیر کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔